اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی التہامی الصادق الامین الذي ختم به النبیین وارسلہ رحمتا للعالمین البشیر المسدد والنذیر المؤید والسید الممجد ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المسلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أعدائهم وقتلتهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ عزیزان گرامی، آج اس 8ویں تقریر میں اسلام اور انسانیت پر گفتگو کرتے ہوئے یہ عرض کر دوں کہ ہم عالم اسلام میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے کہ جو اس بات سے انکار کرتا ہو کہ جس نبی کو ہم مانتے ہیں، جس کی امت میں خود کو مانتے ہیں، ان کا قرآن کریم نے کس انداز میں ذکر کیا ہے، جن کو خود قرآن میں رحمت للعالمین کہا گیا، عالمین کے لیے رحمت۔ اس سے ہم اندازہ کر لیں کہ دین اسلام جس قرآن سے شروع ہوتا ہے اور قرآن جس آیت سے شروع ہوتا ہے وہاں پر رحمت کا ذکر ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں تو اللہ کے نام سے جو رحمت والا رحمت والا۔ اور کل میں آپ سے عرض کر چکا کہ یہ آیت وہ ہے جو ہر سورے سے پہلے سوائے ایک جگہ کے، اور اس کمی کو بھی پورا کر دیا گیا سورہ نمل میں جب حضرت سلیمان نے خط لکھ کر بھیجا اور ملکہ سبا نے اس خط کو پڑھ کر اپنے لوگوں کو سنایا، پرندے کے ذریعے خط بھیج دیا گیا۔ وہ واقعہ نہیں پڑھنا ہے، اگر اس کو شروع کروں گا تو مجلس شاید اسی پر پوری ختم ہو جائے گی۔ ہاں اتنا کہوں کہ پہلے دن میں نے آپ سے عرض کیا اور اس کے بعد بار بار عرض کرتا ہوں کہ مذہبی زندگی میں کہیں ہم کو عقل کے استعمال کی اجازت ہے، اور بعض جگہ وہ آتی ہیں جہاں ہم کو استعمال عقل اپنی ہی عقل کے مطابق روک دینا ہے۔ یہ اور کہیں سے نہیں آیا ہے جبر کہ بس اب تمہاری عقل کو بند کر دیا گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ بعض مواقع وہ ہیں کہ جہاں استعمال عقل کو استعمال عقل کو ہم خود روکیں گے۔ مذہبی زندگی کا یہ تقاضا ہے، مذہبی زندگی کا یہ تقاضا ہے کہ ہماری اور آپ کی عقل یہ کہے، اس کے آگے ہمیں نہیں سمجھنا ہے۔ اس کی مثال میں نے اگر کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 113 دفعہ سوروں کے شروع میں اور 1 دفعہ سورہ نمل میں، اور سورہ نمل میں بیچ میں خود وہ گفتگو آ جائے کہ جہاں حضرت سلیمان نظر ڈالے اپنے لشکر پر، وہ ساری منزلیں گزر چکی، صبر ہے، علم ہے، چیوٹی سے گفتگو ہے، ان منزلوں سے گزرتے ہوئے، اور اب وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ پرندے کو ڈھونڈا، قَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ کیا ہو گیا میں اس کو نہیں دیکھتا، أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ کیا چلا گیا کہیں؟ حضرت سلیمان، میں نہیں پڑھوں گا اس کو،
یہ واقعہ نہیں پڑھوں گا، ظاہر ہے کہ پوری مجلس چاہیے اس کے لیے۔ ہاں اتنا کہہ دوں کہ راویوں نے یہاں تک لکھا کہ حضرت سلیمان کو خبر کیسے ہوئی کہ ہدہد نہیں ہے۔ اتنا بڑا لشکر آپ کا، پھر اس کے لیے یہیں پر قرآن اس بات کی طرف کہ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ وَهُمْ يُوزَعُونَ۔ یہ نہیں ہے کہ بس ایک بھیڑ ہے، ایک ہجوم ہے، بلکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ، حضرت سلیمان کے لیے محشور کر دیا گیا، یعنی سامنے کھڑا کر دیا گیا پورا لشکر، جن، انس، پرندے، فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور اس طرح کہ وہ سب اطاعت سے سر جھکائے ہوئے۔ یہ منزلت تھی جناب سلیمان کی کہ جو لشکر ان کے سامنے، یہ ہے سلیمان تمہارا لشکر، ذرا دیکھو۔ اور وہ لشکر جو سامنے آیا تو اتنا مطیع ہے جناب سلیمان کا کہ سب سر جھکائے کھڑے ہیں، سب سر جھکائے کھڑے ہیں۔ دوستو یہاں پر ایک بات انشاءاللہ کہ قرآن نے کیا کہا اور تفسیر نے کیا لکھا کہ حضرت سلیمان نے جب یہ فرمایا وَاتَّفَقَّدَ الطَّيْرَ، ڈھونڈا اپنے پرندے کو، قرآن نے یہاں ابھی نام نہیں بتایا، اور اس کے بعد قَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، کیا ہے میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں؟ ہم کان من الغائبین، چلا گیا کہیں۔ اور اس کے بعد تفصیلات چھوڑیے تو لوگوں نے لکھا کہ کیا وہ کیسے خبر ہو گئی تھی حضرت سلیمان کو اپنے اتنے بڑے لشکر میں کہ جہاں آپ کے لیے لکھا گیا کہ آسمان پر سورج کی شعائیں حضرت سلیمان تک نہیں پہنچ سکتی تھیں، اس طرح پرندوں نے سر کے اوپر ایک لشکر پرندوں کا یوں سایہ کیے ہوئے، اور اس سایہ کیے ہوئے لشکر میں جہاں پرندے ہیں سامنے، جن، این، سب اس سایہ کیے ہوئے کہ جہاں ان کا اتنا زبردست سایہ ہے کہ سورج کی روشنی حضرت سلیمان پر نہیں آ رہی ہے، اور اتنے میں ایک گوشے سے سورج کی روشنی دھوپ جو پڑی تو خیال آیا یہ دھوپ کیسے آئی، تو پلٹ کے دیکھا تو جہاں اس جگہ پر جس پرندے کو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا۔ اچھا یہاں پر تو ہدہد ہوتا تھا، یہ کہاں چلا گیا؟ جو دوستو حضرت سلیمان کو اپنے لشکر کے ایک ایک پرندے کی خبر ہو، صلوات محمد وآل محمد پر، ایک ایک پرندے کی خبر، حضرت سلیمان کو اپنے لشکر کے ایک ایک پرندے کی خبر ہو، یہاں تھا اب کیوں نہیں ہے؟ تو کم سے کم اس پر تعجب نہ کیجئے کہ جو فخر سلیمان ہو، جو فخر سلیمان ہو اس کا بھائی ایسا تو ہو، سلیمان تم پرندے کو ڈھونڈ رہے ہو، کوئی علی کے سامنے آ کر کے یہ بتائیے جبرائیل کہاں ہے؟ صلوات محمد وآل محمد پر، ادھر دیکھا ادھر دیکھا ادھر، تم ہی تو ہو بھائی، اتنا فرق تو ہونا چاہیے۔ وہ اپنے لشکر کے پرندے کو پہچانے کہاں ہے اور کہاں نہیں ہے، تو علی کم سے کم بزم رسالت میں یہ تو بتائیں کہ آنے والا وحی لانے والا ہے یہ کہ نہیں۔ اس سے پہچان لو کہ جو جبرائیل کو پہچانتے ہوں گے ان کی لانے والی وحی کو کتنا پہچانتے ہیں۔ صلوات محمد وآل محمد۔ اور اس لیے
تو میں نے اس دن عرض کیا آپ کے سامنے، کتاب کے حوالے کے ساتھ عرض کرتا کہ جس کو مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنے بیان میں فخریہ لکھا ہے اس بات کو کہ علی وہ ہے جنہوں نے اپنے مجمع کے سامنے یہ خطاب کر کے کہا کہ میں ہوں قرآن ناطق۔ چونکہ یہ آواز مختلف ریکارڈز کے ذریعے دنیا بھر میں جا رہی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں قرآن ناطق اور قرآن صامت پر ذرا سی بات کر لوں، اپنے انداز میں قرآن ناطق اور قرآن صامت پہ تھوڑی سی بات کر لوں، ثبوت چلا جائے ان ریکارڈز کے ذریعے ساری دنیا میں کہ ہم کیا مانتے ہیں، کیوں مانتے ہیں، کہ فرق کیا ہے۔ میں تاریخ کے اس واقعے کو تو نہیں پیش کروں گا کہ خانہ کعبہ کی دیوار پر کلام لکھ کے لگایا گیا اور کیا اثر ہوا اس دور کے اتنے بڑے شاعر پر جس کو نام لبید ہے، وہ دیکھ کر کہے ما ھذا کلام البشر بل کلام خالق البشر، یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ انسان کو پیدا کرنے والے کا کلام ہے۔ خاموش 3 آیتوں کو دیکھ کر وہ یہ پہچان لیتا ہے، اور اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ دیوار خانہ کعبہ پر جب خاموش قرآن اتنا اثر کرتا ہے تو دیواروں کے اندر بولتا ہوا قرآن کتنا اثر کرے گا۔ اس لیے عزیزوں اور دوستوں، میں یہاں پر اپنے طرز سے، اپنے حساب سے، اپنے طریقے سے ایک بات عرض کیا کرتا ہوں جس کے لیے آپ کو میری طرف پوری طرح توجہ رکھنا پڑے گی، تب بات واضح ہو جائے گی۔ میں قرآن کریم کے ایک ایسے چھوٹے سے سورے کی چند آیتوں کی تلاوت کرتا ہوں جس کے بعد میں بہت سے لوگ حفظ کیے ہوئے ہوں گے، اور یہ آواز جائے، ذرا محسوس کیجیے۔ قرآن کہتا ہے اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا وكانت هباء منبثا وکنتم ازواجا ثلاثا۔ شروع کی آیتوں کے سلسلے میں بات کو چھوڑتے اب یہاں سے وکنتم ازواجا ثلاثا فاصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ واصحاب المشأمہ ما اصحاب المشأمہ والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ چونکہ میرا موضوع ہے اسلام اور انسانیت، کل سے میں نے آپ کے سامنے انسانیت اور اسلام اور اس میں میں نے قرآن اور اس سے آپ کے سامنے رحمت کی بات شروع کی ہے، لہذا اس سے بھی مطابق رہے گی بات۔ دونوں باتیں آپ کے سامنے، موضوع بھی رحمت، انسانیت، اسلام، اور یہ بات بھی واضح ہو جائے، ذرا توجہ کیجیے۔ کیا کہا؟ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا۔ میرا مجمع بھی تب دیکھے گا، میں 2 دفعہ آپ کے سامنے 2 طریقوں سے ان آیتوں کا ترجمہ کروں گا۔ اگر آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں تو آپ فرق محسوس کریں گے کہ آیت کا مطلب کیا ہے، اور اگر آپ میری طرف نہیں دیکھیں گے تو آپ نہیں سمجھ سکیں گے کہ آیت کا مطلب کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے 2 طریقوں سے ترجمہ پیش کروں گا۔ پہلے طریقے سے آپ نہیں سمجھ پائیں گے کہ آیت کیا کہہ رہی ہے، لیکن دوسرے طریقے میں جب ترجمہ کروں گا تو آپ سمجھ لیں گے آیت کیا کہہ رہی ہے۔ میری ترجمے میں ایک لفظ کا فرق نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھیں تو عرض کروں۔ تشریف لائے۔ میرے دونوں طرح کے ترجموں میں جب میں 2 مرتبہ ترجمہ کروں گا تو جہاں تک یہ میری آواز اس دنیا میں جائے گی ریکارڈ کے ذریعے، وہ اس بات پر ذرا استدلالی انداز میں بات ہے، توجہ کریں گے۔
کیونکہ جو یہاں پر قرآن کہہ رہا ہے اس سے میں صرف اگر سادہ سادہ ترجمہ کروں اور لوگ نہ واقف ہوں پس منظر سے اور تفسیر سے تو وہ نتیجہ نہیں نکال سکیں گے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. لیکن جب میں ترجمہ اپنے طرز پر کر کے اور اس ترجمے کی ثبوت میں قرآن میں کسی اور جگہ کی آیت کو پیش کروں گا تو بات بالکل واضح ہو جائے گی. آئیے میرا جو چیلنج ہے اس پر غور کیجئے. ترجمہ ایک ساتھ ہوگا، ایک ہی طرح ہوگا دو مرتبہ میں، لفظ کا کوئی فرق نہیں ہوگا دونوں ترجموں میں. جو پہلی مرتبہ ترجمہ میں لفظیں وہی بعد میں ہوں گی. لیکن آپ پہلی مرتبہ میں آیت کیا کہہ رہی ہے نہیں سمجھ پائیں گے جو لوگ واقف نہیں ہیں پس منظر سے. لیکن دوسری مرتبہ میں آپ سمجھ جائیں گے کہ آیت کیا کہہ رہی ہے اگر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. اور اسی لیے میں کبھی کبھی عرض کیا کرتا ہوں سڑک پر بیٹھنے والے اپنے مجمع سے کہ بھیا یہاں آئیے گا تو دونوں طرح کا ثواب ہے. بہت سی باتیں سامنے دیکھ کے سمجھ میں آئیں گی اور ثواب الگ ملتا ہے. خیر یہ ضرور ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں جناب واپسی میں گلی تنگ تھی جانے میں بڑی مشکل. ارے بھائی جانے میں کوئی مشکل نہیں، اس لیے کہ آپ جس کی بزم میں آئے ہیں اگر اس کا نام لے کے واپس بھی جائیے گا آسانی سے اس لیے چلے جائیے کہ انہی کے سہارا لے کے تو پولیس رات سے بھی گزر جائیں گے. صلوات محمد وآل محمد. آئیے تو قرآن نے کیا کہا سورہ واقعہ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور تم تین طرح کے انسان ہو. ان تین طرح میں فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، اب میری طرف آپ دیکھیں فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ دہنی طرف والے لوگ. ما اصحاب المیمنہ کیا ہیں دہنی طرف والے لوگ. واصحاب المشأمہ بائیں طرف والے لوگ. ما اصحاب المشأمہ کیا ہیں بائیں طرف والے لوگ. کچھ سمجھ میں آئی بات؟ رات کو سمجھ میں آئی بات؟ قرآن نے کیا کہا فاصحاب تم تین طرح کے لوگ ہو. اس میں آخری بات والسابقون السابقون اولئک المقربون، وہ بڑے اچھے ہیں جو سابقین ہیں جو سبقت کرنے والے لوگ ہیں. اس کو چھوڑے شروع کے جو دو طرح کے لوگ تین طرح کے لوگوں میں جو شروع کے دو طرح کے لوگ بیان کیے گئے جن لفظوں میں اسے غور کیجئے گا. پھر میں اسی ترجمے کو پیش کر رہا ہوں. فاصحاب المیمنہ تاکہ میرے باہر کے لوگ بھی دیکھیں. فاصحاب المیمنہ تو دہنی طرف والے لوگ. ما اصحاب المیمنہ کیا ہے دہنی طرف والے لوگ. واصحاب المشأمہ بائیں طرف والے لوگ. ما اصحاب المشأمہ کیا ہے بائیں طرف والے لوگ. آیا کچھ سمجھ میں؟ اب میری طرف دیکھیں گے لفظیں وہی ہوگی ترجمہ وہی ہوگا اور آپ سمجھ جائیں گے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. فاصحاب المیمنہ دہنی طرف والے لوگ. ما اصحاب المیمنہ کیسے اچھے لوگ کیسے لوگ ہیں دہنی طرف والے. ما اصحاب المشأمہ کیا بائیں طرف والے. واصحاب کا ما اصحاب المشأمہ کیا ہے بائیں طرف والے لوگ. فاصحاب المیمنہ تو دہنی طرف والے لوگ. ما اصحاب المیمنہ کیا ہے دہنی طرف والے لوگ. ما اصحاب المشأمہ کیا بائیں طرف والے لوگ. ما اصحاب المشأمہ کیا ہے بائیں طرف والے لوگ. سمجھ میں آئی بات کہ نہیں؟ قرآن نے پہلے والوں کی مدح کی کہ دوسرے والوں کی، کہ ان کی تعریف کی کہ ان کی مذمت کی. لفظیں وہی رہیں صرف میں نے اپنے انداز میں کہا کیا ہے دہنی طرف والے لوگ. تو دہنی طرف والے لوگ کیا ہے دہنی طرف والے لوگ. اور بائیں طرف والے لوگ کیا ہے بائیں طرف والے لوگ. اب تو آپ نے پہچان لیا کہ اصحاب یمین قرآن کی نظروں میں اچھے ہیں اور اصحاب شمال برے ہیں. صرف ترجمے سے پہچانا آپ نے نہیں، جب انداز پیش کیا گیا تو پہچانا. اب پہچانیے اس بات سے کہ خالی قرآن پڑھ کر نکل جانا اور بات ہے اور قرآن کو اس کے انداز میں پڑھ کے سنانا اور بات ہے. خالی قرآن صامت سے قرآن نہیں سمجھ میں آئے گا جب تک قرآن ناطق کو ساتھ میں نہ لیا جائے. صلوات محمد علیہ
خالی خاموش کتاب، ہر لفظ پر جب آپ زور دیں گے تو مطلب کچھ اور ہو جائے گا. ہر لفظ پر لفظ وہی ہے، پڑھنا وہی ہے، ترجمہ وہی ہے، گفتگو وہی ہے، صرف آپ کے پڑھنے کا بولنے کا فرق سمجھاتا چلا. تب اس طرح قرآن کے اس مفہوم کو ادا کرنے کا حق کس کے پاس ہے؟ جو جانتے ہوں کہ قرآن کی کس آیت کو کس جگہ. اور اسی بات کو میں دوسری جگہ سورہ البلد جو میں نے آپ سے اس کے وہ بھی کہہ دوں بس. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة فأولئك أصحاب الميمنة. وہ لوگ کہ جو صبر کی تلقین کرتے ہیں اور رحمت کی تلقین کرتے ہیں، یہ ہے داہنی طرف والے لوگ. صلوات محمد و آل محمد پر. الذین کفروا الذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ. اور وہ لوگ، قرآن کہہ رہا ہے، اور وہ لوگ کہ جو ہماری آیتوں سے انکار کرتے ہیں یہ ہیں اصحاب مشأمہ، بائیں طرف والے لوگ. اور دائنی طرف والوں کی فضیلت اگر جاننا ہے تو وہاں چلے جائیں جہاں امام کا ذکر ہو رہا ہے. یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ یمینہ فاولئک یقرؤون کتابهم ولا یظلمون فتیلا. قیامت کے دن جن کے ہاتھوں میں داہنے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا وہ آرام سے نکل جائیں گے. تو معلوم ہے داہنے ہاتھ یہاں سے وہاں تک کام آ رہا ہے. صلوات محمد و آل محمد پر. ہم اصحاب المرحمہ تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ ہم اصحاب المیمنہ. جو صبر کی تلقین کریں اور رحمت کی بھی. کل کی گفتگو جہاں پر چھوڑی تھی یاد نہیں ہوگی، ذرا سے یاد دلا. جب میدان سے پلٹ کے علی آئے، تین دفعہ جب پلٹ کر آئے تو ہر دفعہ کیا دیکھا؟ یا حیو یا قیوم. حضور تلوار ہاتھ پہ نہیں ہے، میدان جنگ کو اس طرح نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے. نہ کمان، نہ تیر، نہ تلوار، نہ نیزہ. جتنی دیر جنگ ہو رہی ہے اتنی دیر رسول سجدے میں ہے. اور گواہی کون دے رہا ہے؟ جس کے ہاتھ میں شمشیر ہے، تلوار ہے. وہ اپنی تلوار پر فخر نہیں کر رہا ہے، بلکہ آخر میں آ کر کہ جب پھر پلٹے ثم رجعت ادھر جئت الی القتال، جئت للقتال. آخر میں ثم رجعت الی النبی، میں پھر آیا نبی کی طرف. تو کیا دیکھا؟ وہی یا حی یا قیوم. اب علی ہی کی لفظیں ہیں، میرے مولا کی. حتی فتح اللہ علیہ، یہاں تک کہ اللہ نے ان کو فتح دے دی. تو علی یہ نہیں کہتے میدان میں میں نے اتنی تلوار چلائی کہ اللہ نے مجھے کامیابی دے دی. نہیں، رسول نے سجدے میں اتنی دیر یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم کہا کہ اللہ نے ان کو فتح دے دی. کہ علی نے سمجھایا ہماری جنگ مادیت کے لیے نہیں ہے، روحانیت کی بنیاد پر ہے. صلوات محمد و آل محمد پر. روحانیت کی بنیاد پر. یہ میں نے آپ کے لیے کہاں پر عرض کیا؟ اس موقع پر کہ جب پہلی جنگ بدر. دوستو اور عزیزو، ایسی بات ایک عرض کروں گا جو وہ بھی انشاءاللہ ہمیشہ یاد رہے. اور یہ شروع میں عرض کر دوں کہ مجالس ہیں یہ. آج کی تاریخ ہمیشہ تھوڑا سا میں اس پر عرض کر لوں کہ آج کی تاریخ ہمیشہ شروع سے جب سے پڑھتا ہوں اس وقت میں ہمارے دوست حیات تھے جناب ڈاکٹر آغا صاحب، ان سے میں نے شروع سے عرض کر رکھا تھا کہ 8 اور 9 ہمارا وقت 2 سے 3:30 تک کا ہے.
آپ سب جانتے ہیں جو شریک ہیں، تاکہ میں کچھ دیر مدرسے کے حالات پہ بات ہمیشہ کرتا آیا اور قوم کے حالات پر بھی۔ میرے پاس اس سلسلے میں وہ تحریریں بھی رکھی ہوئی ہیں جس میں جناب مولانا کلب عارف صاحب نے کبھی کبھی مرحوم نے مجھ کو یاد دلایا کہ آج کے دن آپ قوم سے بھی بات کرتے ہیں، لکھ کے بھیجا۔ یعنی لوگ جانتے تھے کہ ہاں میں آج کی تاریخ بات کرتا ہوں، تو اس سلسلے میں اتنا عرض کر دوں، بہت زیادہ نہیں، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے۔ پہلے تو آپ، میں جب یہ کہتا ہوں یہاں بیٹھیے تو یہاں کی فضا میں آپ کو کچھ اور محسوس ہوگا، وہ یاد دلاؤں، یہاں کی فضا میں اگر آپ توجہ کر لیں تو کچھ اور محسوس ہوگا، اس لیے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اس مجمع میں یہاں سے سڑک تک کون ایسا ہوگا جس کے گھر میں قرآن مجید نہ ہو۔ اور میں نے اس دن پہلے دن یا دوسرے دن عرض کیا تھا کہ جہیز میں ہمارے یہاں قرآن دیا جاتا ہے، سب سے پہلی شے فہرست میں جو لکھی جاتی ہے وہ قرآن اور رحل۔ یہ مجمع اتنا یقین رکھتا ہے قرآن پر، تو قرآن کریم کے اردو میں جتنے ترجمے ہیں جو آپ کے گھر میں ہوں گے، ان میں ایک نام لوں گا، ہر ایک گھر میں ہوگا مولانا فرمان علی صاحب کا ترجمہ، اور آگے بڑھیے مولانا مقبول احمد صاحب کا ہوگا، اور آگے بڑھیے مولانا صادق صاحب قبلہ کا ہوگا میرے پھوپھا، اور آگے بڑھیے مولانا مثلاً ذیشان حضرت صاحب جوادی کا ترجمہ ہوگا، میرے دوست مرحوم مفتی جعفر حسین صاحب کا ترجمہ ہوگا۔ یہ جتنے ترجمے ہیں آپ کے پاس، میرے بچوں اور جوانوں جہاں جاؤ یاد رکھنا اس مدرسے کے پڑھے ہوئے لوگوں کے ہیں۔ پھر صلوات پڑھیں محمد والے۔ سب سے پہلے اس مدرسے کی پہلی صف میں مولانا فخر الدین صاحب چندن پٹی کے تھے، اس کے بعد فوراً ہی دوسری صف میں 3-4 حضرات اور تھے، جن میں سے 2 نام سب جانتے ہیں، ایک مولانا سبت حسن صاحب قبلہ، نمبر 2 مولانا فرمان علی صاحب قبلہ۔ استاد کون تھے؟ سرکار نجم الملت، آپ دیکھ رہے ہیں ان کے شاگرد یہ سب۔ مولانا فرمان علی صاحب ترجمہ قرآن کس گھر میں نہیں ہے؟ مولانا مقبول احمد صاحب ترجمہ قرآن کس گھر میں نہیں ہے؟ یہ تو میں خالی ترجمے کی بات کر رہا ہوں۔ اور جب اس مدرسے کے آخری امتحان کی کاپیاں بھیجی گئیں عراق، تو اس وقت کے عالم سید کاظم طباطبائی یزدی نے نہ صرف یہ کہ بہترین نمبروں کے ساتھ ان کاپیوں کو واپس کیا، بلکہ ہر کاپی پر اجازہ اجتہاد بھی دیا۔ یہ شرف ہے آپ کے اس شہر لکھنؤ کا۔ یہ تو میں نے اس وقت سے آج تک کی بات کر دی، اور میں اپنے لیے کچھ نہیں کہوں گا اس کے سوا 2 باتیں 3 باتیں کہہ لوں، جس پر پھر سال بھر بعد موقع ہے نہیں کون کہے۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیے گا کہ مدرسہ نازمیہ کے سلسلے میں ابھی بھی کام ادھر چل رہا ہے، اور اللہ کا شکر جب سے یہاں آیا یہ سب ہوتا رہا۔ آپ جس بلڈنگ میں بیٹھتے میں اتنی بلڈنگ تھی، یہاں تک کہ خرید العلماء وغیرہ کہا جانے لگا، اور میں نے ہمیشہ اس پر فخر کیا کہ آپ نے یہ کہا کہ خرید رہے ہیں، کم سے کم یہ تو نہیں کہا کہ بیچ رہے ہیں۔ صلوات محمد علیہ محمد۔ اور اس جگہ یہ بھی یاد رکھیے گا، اس طرف جس سے خریدا گیا یا وہاں، آج کہہ رہا ہوں کہ بڑائی میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اس لیے کہ جو برائی کرتے ہیں وہ تھوڑا جان لیں۔ اسی سڑک پر سامنے کی نئی بلڈنگ کے فلیٹ میں میرا وہ دوست اور وہ فیملی رہتی ہے جو یہاں رہتی تھی، اور جتنے حضرات ہیں جب یہاں سے گئے تو ان کی جگہ ان کو مہیا کی گئی، مول بھی لیا گیا چونکہ بک رہا تھا، اور غیر آتے بجائے اس کے کہ غیر آ کر یہاں تباہ کرتے اس آپ کے پورے ایریا کو جو بیچ کے جا رہا ہے، اگر اس سے مدرسے نے لے لیا تو کون سا گناہ کیا؟ اور نہ صرف یہ کہ لیا گیا، بلکہ ان کو دوسری جگہ ان کی خوشی کے مطابق یہاں رہی ہے۔ اگر جگہ 5 روپے کی تھی تو اس کے مقابلے فرض کیجئے 5,05,000 روپے دے دیے گئے۔ منصے کے حساب میں نہیں آتی بات۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ نمبر 2 بات یہ بھی یاد رکھیے گا، جہاں جہاں حضرات ہیں
کہ اس مدرسے کی ایک ہی رسید بک چلتی ہے جو اس آفس میں ہوتی ہے، بس ایک ہی رسید بک. اور ساری دنیا میں جہاں میرے دوست جو جگہ ہوں یا جو جاتے ہوں ان سے پوچھئے گا. اور میں بھی بڑے چیلنج سے کہتا ہوں، اس مجمع میں بھی لوگ ہیں، امریکہ، نارتھ امریکہ، کینیڈا، یورپ، آسٹریلیا، مشرق وسطیٰ، کہاں اس مجلس حسین کے صدقے میں سفر کر چکا ہوں. پورے یقین سے کہتا ہوں انشاءاللہ پوری دنیا سے اور ہندوستان سمیت، نہ بمبئی، نہ کلکتہ، نہ دہلی، نہ کہیں. پورے یقین سے کہتا ہوں، اس کو یاد رکھیے گا انشاءاللہ پوری دنیا سے اس 43 سال میں ایک انسان نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ نازمیہ کو ہم نے دیا تھا، ہمارا پیسہ کہاں ہے. صلوات پڑھیں سب مل کر محمد علیہ. اس لیے کہ نازمیہ کبھی بھی 123 سال ہو چکے آپ کے مدرسے کو، اس 122-23 سال کی مدت میں اس نازمیہ نے کبھی کہیں چندہ نہیں مانگا. اس لیے میں نے کہا ایک رسید بک، تاکہ کسی کو شک بھی نہ ہونے پائے الگ الگ رسید بکیں چل رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے. ایک رسید بک، ایک آفس، ایک شخص ذمہ دار، جس کو پکڑنا ہے وہ مجھے پکڑے بس. الحمدللہ کہ آج تک تو میں نے آپ کے سامنے دو باتیں عرض کی کہ یہ ادارہ 121 سال، 22 سال، 23 سال ہو چکے الحمدللہ کبھی چندہ نہیں مانگا گیا. بڑی غربت و فخر کے ساتھ یہ مدرسہ چلتا چلا آیا. اپنے بارے میں مجھے کچھ نہیں کہنا ہے، میں اتنا آخر میں اتنا کہہ دوں، یہ نجم ملت بیٹھے ہیں جو اپنے امروہے کی تمام چیزیں چھوڑ کر جو آج بھی ہیں لکھنؤ آئے علم کی تلاش میں. بڑی تعلی ہو جائے گی حضور حضرات سے مجھے معافی مانگنا ہے. زید پور میں میرے نانا، حقیقی نانا، تعلق دار زید پور، 22 گاؤں کے مالک. عراق میں باب الشہداء، فلاں دروازہ، یہ سب ان کے کام ہیں، سب جانتے ہیں. لیکن مجھے اس پر کوئی فخر نہیں کرنا ہے. اس پر فخر کرنا ہے کہ 16-17 سال وہ بھی عراق کے علماء کی خدمت میں رہے اور علم کے اعلیٰ درجات پر تھے. لکھنؤ سے قریب بارہ بنکی، زید پور، کون ہے جو نہیں جانتا. تو حمید الحسن بھی آپ کے سامنے اگر کوئی بھی بات کہیں سے چلے، مختلف افواہیں دی جاتی ہیں. ایک بات اور کہہ دوں کیونکہ مجھے نہیں معلوم آگے گفتگو کیسے ہوگی. کبھی کبھی یہ کہا جاتا ہے حمید الحسن حکومت کے آدمی ہیں. حمید الحسن ایڈمنسٹریشن کے آدمی ہیں. بہت کہا گیا، میں نے بہت خاموشی کے ساتھ سنا. لیکن اتنا کہوں گا کاش کبھی تم یہ کہتے کہ ایڈمنسٹریشن حمید الحسن کا ہے، گورنمنٹ حمید الحسن کی ہے. یہ نہیں کہا جائے گا حمید الحسن ایڈمنسٹریشن کا ہے. کتنا درجہ کھڑایا جائے گا اپنے مولوی کا. عزیزان گرامی، اپنی بڑائی میں کہوں بہت افسوس ہے، بہت معافی چاہتے ہوئے کہ اس مدرسہ نازمیہ میں ہمیشہ فرسٹ کلاس پاس ہوا ہوں، یہاں سے آگے بھی تعلیم جہاں جہاں حاصل کی ہے. اور آج میں کسی ایوارڈ پر جو مجھ کو دیے جاتے رہنے کی کوشش کی گئی انکار کرتا چلا آیا ہوں، کیونکہ مجھے فخر اتنا ہے کہ 25-30 وہ اجازت میرے علماء کے یہاں سے عراق و ایران تک کے ہیں، وہ میرا ایوارڈ ہیں. باقی اور کسی چیز سے میں نہ ڈرتا ہوں نہ کسی ایوارڈ کی لالچ رکھتا ہوں. صلوات محمد علیہ محمد. آپ کا مدرسہ، آپ کی امانت، مقدس امانت ہے، آج میرے پاس ہے. پوری دیانتداری، امانتداری کے ساتھ یہ مدرسہ یہاں تک آیا ہے. اور الحمدللہ کہ جس ممبر پر ہوں اسی کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کوئی غداری کہیں بھی قوم سے کبھی نہیں کی گئی ہے، نہ کی ہے، نہ آئندہ کبھی اس کی کوئی توقع رکھے. کہنے کو جس کا جو دل چاہے کہہ لے، میرا کوئی جواب نہیں ہوگا. اس لیے کہ میری طرف سے جواب اس ممبر کے لوگ دیں گے، جن کا یہ ممبر ہے ان کی طرف سے جواب جائے گا انشاءاللہ. صلوات محمد والے. تو میرا ایک ہی مشن ہے کہ فضیلت اہل بیت، فضائل امام اور معصومین بیان ہو. 43 سال سے اس مشن کو پورا کر رہا ہوں، نہ صرف یہاں بلکہ دنیا میں. کوشش کرتا ہوں جو پڑھا ہے وہ آپ تک پہنچاؤں.
اور اگر نہیں پڑھ سکا تو اور پڑھوں اور آپ تک پہنچاؤں، اور اس کا ثبوت آج کی بات سے دے رہا ہوں کہ ابھی کیا پڑھ کر آیا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں تو پیش کروں۔ پہلے درخواست ہے، گزارش ہے، کیونکہ وقت کے اندر ہر مجلس کو ختم ہونا چاہیے، یہ میری تمنا ہے، میں اس پر سختی سے عمل کرتا ہوں تاکہ دوسری مجلسوں میں اس کا اثر نہ پڑے انشاءاللہ وقت کے اندر۔ آج کی تاریخ پہلے ہی کہہ چکا کہ 3:30 تک میرا وقت رہتا ہے، لیکن کوشش کروں گا اس سے پہلے ہی ختم ہو جائے۔ یہاں سے جہاں تک میری آواز جاری ہے سب مل کر ایک مرتبہ نعرہ صلوات پڑھے محمد کون ہیں وہ؟ اصحاب میمنہ، تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، جو صبر کی تلقین کرے اور رحمت بتلائے۔ غضب سے پہلے رحمت، ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جس کا خود یہ اپنے لیے کہ جس کی رحمت اس کے غضب پر سبقت رکھتی ہے۔ یہ بھی کتاب بخاری جلد 2 لایا نہیں، کتاب جان کر نقل کر لیا، آج ہی نقل کیا، پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ بخاری جلد 2 باب نمبر چیپٹر نمبر 207، حدیث اس میں ہے 287۔ یہی بات آگے جا کر اسی کتاب میں تقریباً یہی بات چیپٹر نمبر 484 484 میں حدیث نمبر 1212 میں کہی گئی۔ یہ کیا ہے بات؟ ہوا کیا؟ جب بدر میں ناکام ہو گئے تو بہت بڑا لشکر لے کر 3 ہجری میں پھر حملہ مدینے پر ہوا، اور اب جو مکے سے ابو سفیان لے کر چلا 5000 کا لشکر، اب کی اس نے یہ بھی انتظام کیا تھا کہ بہت سے سامنے سواریوں کو عورتوں کو بھی بٹھایا تھا جو باجے بجاتی ہوئی اور نہ جانے کیا کیا پڑھتی بھی آ رہی تھی۔ اس شان سے جب یہ لشکر مدینے تک پہنچا تو مدینے میں لوگوں کو بڑی فکر ہوئی، کیا کریں کیا کریں کیا کریں۔ کچھ لوگوں نے یہاں تک کہا مدینے کی گلیوں میں رک کے مقابلہ کر لیں کہ یہاں ہماری عورتیں بھی ساتھ دیں گی۔ جو میدان کا شیر ہے اس کو یہ مشورہ پسند نہیں آیا۔ شیر ہے بے شک، میدان کا شیر گلیوں میں لڑنا کیا پسند کرے۔ صلوات محمد وعلی محمد۔ قبول نہیں کیا گیا مشورہ، میدان ہی میں جنگ مقابلہ ہوگا۔ دوستوں عزیزو سنیے گا، جہاں جہاں انشاءاللہ یاد رہ جائے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے صحیح بخاری جلد 2 سے 2 جگہوں پر سے جو ذرا لفظوں کے فرق کے ساتھ ہے، پورا مفہوم وہی جو پیش کرنے جا رہا ہوں کہ حضور نے حکم دیا اپنی فوج میں ایک دستے کو، تم ان 50 پیدل سواروں پیدل فوجیوں کے ساتھ ہٹنا نہیں اپنی جگہ سے۔ ان تفصیلات کو چھوڑتا ہوں، یہاں تک کہ جنگ میں وہ وقت آیا کہ لوگوں نے رسول کی نہیں سنی، اور ایک دفعہ مسلمانوں کو شکست پہلی بار نصیب ہو گئی۔ جب پہلی بار مجمع کو شکست ہوئی حضور کے لشکر کو، تب حضور کے ساتھ کون ہے؟ اور ابو سفیان بڑے فخر سے پکار کے اپنے مجمع سے کہہ رہا ہے کہ معاذ اللہ محمد ختم ہو گئے، محمد ختم ہو گئے۔ جس پر ایک بات آپ کو عرض کر دوں کہ جب بعد میں لوگ پلٹے تو رسول نے پوچھا میں پکارتا رہا تم آئے کیوں نہیں؟ جواب دیا یا رسول اللہ ہم نے یہ آواز سنی تھی، بہت توجہ کیجئے گا، ہم نے یہ آواز سنی تھی کہ آپ شہید کر دیے گئے۔ رسول نے کیا فرمایا؟ وہ شیطان کی آواز تھی۔ رسول کی آواز کس نے سنی؟ جس کو رسول نے پکارا یا علی۔ اب پہچان لینا کون رسول کی آواز سن رہا ہے کون نہیں سن رہا ہے۔ ایک صلوات محمد علیہ محمد۔
اس عالم میں جب اسے معلوم ہو گیا کہ نہیں ابھی یہ زندہ ہیں. اب یہ حدیث اس کی تفصیلات اوپر کی چھوڑ کر پھر جزئی بات ضروری بات اس کروں کہ ابو سفیان ثم اخذ یرتجز، اور اب اس نے رجس کہنا شروع کیا. اولو حبل اولو حبل. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا تجیبوا لہ، تم اس کو جواب کیوں نہیں دیتے؟ اپنے مجمع سے کہا، وہ کہہ رہا ہے اعلی الحبل، اپنے معبود کو پکار کے کہہ رہا ہے حبل اونچا، حبل کی جے، حبل کا نعرہ لگا رہا ہے. رسول نے اپنے لوگوں سے کہا تم کیوں نہیں اس کا جواب دیتے؟ قالوا یا رسول اللہ ما نقول، اے خدا کے رسول ہم کیا کہیں؟ فرمایا قولوا اللہ اعلی واجل، اگر وہ کہہ رہے حبل اونچا تو تم کو اللہ بڑا ہے، اللہ صاحب عزت ہے، تم یہ کہو. جب مسلمانوں نے یہ کہنا شروع کیا تو اس پر ابو سفیان نے پھر بلند آواز سے کہا ان لنا العزا ولا عزا لکم، ان کے خدا کا نام عزا بھی ہے. تو اس نے کئی خدا ان میں سے ایک عزا، اس نے کہا اچھا یہ بات ہے، ان لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس تو عزا ہے تمہارے پاس عزا نہیں ہے. عزیزو یاد رہ جائے گی بات. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا تجیبوا لہ، تم اب کیوں جواب نہیں دے رہے ہو؟ قال قولوا یا رسول اللہ ما نقول، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم کیا کہیں؟ فرمایا کہو ان سے جا کے اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا مولا اللہ ہے تمہارے پاس مولا نہیں ہے. ابھی آپ متوجہ ہو جائیں گے. رسول نے جب یہ جواب دیا تو کم سے کم بعد میں کسی کو شک نہ ہو، احد کے میدان میں پہچانوا دیا گیا کہ مولا کے معنی کیا ہے. صلوات محمد وآل محمد پر. اللہ مولانا، لفظ مولا کہ سب سمجھ لیں، یہ بھی وہ بھی سب سمجھ لیں. رسول نے فرمایا ان سے کہو جا کے تم پکار کر اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے تمہارے لیے نہیں ہے. کم سے کم احد کے میدان نے یہ تو طے کر دیا کہ مولا کے معنی کیا ہے. اب بعد میں کبھی شک نہ کیجیے گا جب کہیں اور بات بلند ہو کہ من کن تو مولا. صلوات محمد وآل محمد. ہاں دوستو عزیز، یہاں پر مجھے ساری جنگ، چونکہ وقت کے اندر ہی بات ختم ہونا ہے، چھوڑتے ہوئے اتنا کہوں گا کہ جب جنگ ختم ہو گئی تو جبرائیل آئے. یہ ان کے لیے جو میدان جنگ میں بھی اسلام دین رحمت ہے، اس کے لیے ایک ثبوت. میدان جنگ میں بھی اسلام رحمت کا سبق دیتا ہے. جہاں جہاں حضرات ہے، ایک نادر مثال ہے جو میری اپنی تحقیق کے ساتھ پیش کر رہا ہوں کہ جب جنگ ختم ہو گئی جبرائیل آئے. دو طرح روایت ہے، میں اس میں سے یہ دوسری نادر روایت وہ بھی پیش کرتا ہے لیکن اب وقت اس کا نہیں ہے. جبرائیل آئے، یا رسول اللہ نے یہ تلوار بھیجی ہے. احد میں ذوالفقار نازل ہوئی ہے. ذوالفقار جنگ احد میں نازل ہوئی اور جبرائیل نے وہ آواز دی لا فتح الا علی. دوپہر کے حساب سے سناٹے میں نہ بیٹھیے، سب مل کر تو کہیں کم سے کم لا سیف الا ذوالفقار. صلوات تو پڑھیں سب مل کر. ہاں دوست، جبرائیل آئے، ذوالفقار کی بات جس طرح اسے وہ نہیں عرض کروں گا. دوسری روایت بھی سامنے، لائے تلوار، یا رسول اللہ یہ اللہ نے تلوار بھیجی ہے، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی پیغام دیا ہے کہ یہ تلوار اس شخص کو دی جائے جو 5 شرطیں پوری کرتا ہو. ایک
محمد والے محمد پر بہت پہلے جب اسی پر اشرا پڑھ رہا تھا تو یہ مثال میں نے پیش کی تھی. اس کا حوالہ بھی بتا سکتا ہوں کہاں پر ہے, یہ بیان کر ہی دوں کیوں رہ جائے بات. سرور المومنین وہاں جائیے گا, ملے گی آپ کو روایت. کیا ہوا؟ یہ 5 شرطیں جو پوری کرتا ہو وہ اس تلوار کو لے. جب یہ آئی بات کہ اللہ کے رسول اللہ نے تلوار دی ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ تلوار آپ کسی شخص کو بھی دے جو ان 5 شرطوں کو پورا کرتا ہو, تو یہاں پر مورخین نے لکھا, راوی نے لکھا, بہت سے لوگ دوڑ دوڑ کر آئے, یا رسول اللہ ہم کو دے دیجئے, ہم کو دے دیجئے. کہ نہیں, اس میں 5 شرطیں ہیں, ان کو اگر پورا کرتے ہو تو لے جاؤ, نہیں پورا کرتے ہو تو چلے جاؤ. ہاں کیا شرط ہے یا رسول اللہ؟ کہ پہلی شرط تو اس تلوار کی یہ ہے کہ تم ایک ہی دن میں پورا قرآن ختم کر لو. لکھا انہوں نے کہ بہت سے لوگ یہ پہلی شرط سن کے سر جھکا کے واپس چلے گئے. کچھ اور رہ گئے. اچھا دوسری شرط کیا ہے؟ کہ دوسری شرط یہ ہے کہ ساری رات کھڑے رہ کر اللہ کی نماز پڑھتے ہو. بہت سے لوگ یہاں سے واپس ہو گئے, کچھ پھر رہ گئے. کہ تیسری شرط یہ ہے, اب یہ بڑی مشکل شرط تھی کیونکہ عرب کے خوش خوراک, بڑی بڑی غذاؤں کے شوقین, جو میدان جنگ میں بھی کیوں جاتے تھے, شاید کوئی بکری مل جائے مال غنیمت میں تو مدتوں سے کلیجی نہیں کھائی. یہاں اپنے آپ نہیں کہہ رہا ہوں, تاریخ میں کہ بھنی ہوئی کلیجی کے شوق میں جاتے تھے کہ بھی چلو کچھ ملے. تو تیسری شرط کیا آئی کہ سال بھر روزے رکھتا ہو. چوتھی شرط کم سے کم 1000 دینار, کم سے کم 1000 دینار روز تقسیم کرتا ہو. میں تو سمجھتا ہوں کوئی بھی نہیں رہ گیا ہوگا. اور پھر آخری شرط یہ چوتھی شرط پیش کی گئی کہ روز ایسے اچھے کام کرتا ہو کہ ہر روز اس کے نامہ اعمال میں 364 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. جب ہر طرف سناٹا تھا تو ایک بڑھا, صلوات محمد والے محمد, جسے حق تھا بڑھنے کا, میرے اور آپ کے مولا آگے بڑھے. یا رسول اللہ, ان میں سے ہر شرط پر میں عمل کرتا ہوں. صلوات محمد والے محمد. پہلی شرط ہر روز پورا قرآن ختم کرتا ہو. آپ ہی نے فرمایا ہے, یہ مجمع یہ نہ کرنے لگے, یہ پیشگی کہہ دوں, یہ نہ سمجھیے کہ ہاں چھوٹ ہو گئی. آپ ہی نے فرمایا ہے کہ اگر ایک بار سورہ الحمد و 3 دفعہ سورہ قل ہو اللہ پڑھ لو تو گویا پورا قرآن پڑھ لیا. میں روز یہ کرتا ہوں, ساری رات کھڑے رہ کر نماز پڑھتا ہوں. تو آپ ہی نے تو فرمایا ہے کہ اگر کوئی وضو کر کے سو جائے تو گویا ساری رات قائم اللیل ہے. سال بھر کے روزے رکھتا ہو تو آپ ہی تو فرمایا جو 13, 14, 15 رجب کے روزے رکھ لے گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھ لیے. 1000 دینار روز تقسیم کرتا ہو تو آپ ہی نے تو فرمایا ہے کہ کسی بھوکے کو اگر کوئی تھوڑا سا کھانا بھی کھلا دے تو گویا اس نے 1000 دینار خرچ کیا راہ خدا میں. اور اگر آپ ہی نے تو یہ فرمایا ہے کہ کوئی کسی یتیم کے ساتھ ذرا سی شفقت کر لے تو اس کے نامہ اعمال میں 364 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. میں ان میں سے ہر شرط پر روز عمل کرتا ہوں. اب پہچانیے گا کہ اسلام تلوار کے ساتھ ساتھ کیا پیش کر رہا ہے. میدان جنگ میں جب تلوار آ رہی ہے تو انسان کے نفس کی طاقت بھی
اللہ کے ساتھ عبادت کا شوق بھی، اپنے رسول پر اعتبار بھی، میدان جنگ میں کسی خوف کا ہونا بھی نہ ہونا بھی، معلوم ہے ایک تلوار نہیں ہے، اسلام کے سارے احکام سمیٹے ہوئے علی کے ہاتھ پہ آ کر بتلا رہی ہے۔ یہاں سے پہچانو رحمت اسلام کیا ہے اور میدان جنگ میں اسلام کا جہاد کیا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اسی لیے میں یہ جملہ عرض کرتا ہوں، اسی لیے میں یہ جملہ عرض کیا کرتا ہوں کہ علی کے پاس تلوار سے پہچانو اسلام کیا ہے، کیونکہ یہ وہ تلوار ہے جس کے پہلو بہ پہلو میدان جنگ میں لاشیں نظر نہیں آئیں گے، بلکہ انسانی اصول نظر آئیں گے، انسانیت کے اصول دکھلائی دیں گے، وہ ہے یہ تلوار۔ اس لیے جہاد اسلام پہلے بنیاد میں رحمت، پہلے رحمت کی بات، ورنہ اسی احد میں پوری جنگ میں آگے کی تفصیلات گواہ ہیں کہ رحمت کا انداز کیا تھا جس کے ہاتھ میں تلوار۔ دوست اور عزیزو، یہی وہ پیغام تھا، یہی وہ میسج تھا کہ جو رسول کی زندگی میں ہمیں ملتا ہے ہر میدان جنگ میں، اور یہی وہ میسج، یہی وہ پیغام ہے جو کربلا کی جنگ میں بھی ہمیں سامنے نظر آتا ہے۔ آج جس کا ذکر ہے پہلے ہی عرض کر چکا، ظاہر ہے کہ اس پوری مدت میں اس ممبر سے جو کچھ بھی عرض کرتا رہا ہوں، مصائب سے پہلے ایک مرتبہ پھر یہ کہوں گا، یہاں سے آن روڈ سڑک تک کسی بھی شخص کے دل و دماغ میں کوئی بھی شکایت ہو تو اس کے لیے میں یہ کہہ دوں، خدا کا شکر ہے، لیکن اگر ہے نادانستگی میں کوئی بات تو اس کے لیے اسی ممبر کے واسطے سے میں نے بھی معاف کیا، اگر کسی کے لیے کسی اور کو ہے تو وہ بھی معاف کرے، عزاداری کا تقاضا یہ ہے، عزا امام مظلوم کا تقاضا، اور قوم و ملت کے لیے ترقی کا ایک ہی راستہ ہے، جس کو جس سے شکایت ہو ایسی پاک بارگاہ ہے کہ یہاں سے چلیں تو دل آئینہ کرتے ہوئے ہم نے آپ کو معاف کیا، آپ نے ہمیں معاف کیا، معلوم تو دیں کہ سب حسینی ہیں تو جا رہے ہیں، بس اس کے آگے کچھ نہیں، اس کے آگے کچھ نہیں۔ اندازہ کیجئے کہ جس کا ذکر ہے جب میدان جنگ میں جانے کا وقت آ جائے تو ابو الفضل عباس اپنے آقا کے پاس آتے ہیں، مجھے میدان میں جانے کی اجازت عطا ہو۔ عباس تم تو سردار لشکر ہو، یہی جملہ اکیلا پورے مجمع کے دل پر چوٹ لگانے کے لیے کافی ہے۔ آقا وہ لشکر کہاں جس کا میں سردار تھا؟ یہ وہ عباس اپنے بھائی اور اپنے آقا کے سامنے کھڑے ہوئے کہ جن کے لیے کم سنی حضرت ابو الفضل عباس کا جذبہ کیا تھا۔ دو جگہ پر یہ روایت ہے، یا میرے مولا علی نے پانی مانگا یا میرے آقا امام حسین نے پانی مانگا۔ کم سنی ہے ابو الفضل عباس، سن لیا کہ ان کے بھائی نے پانی چاہا ہے، دوڑ کر خود گئے، جام آب لیا، سر پر رکھ کر، ہاتھوں پر نہیں، سر پر رکھ کر چلے، جب قریب پہنچے تو دیکھا پانی چھلک چھلک کے چہرے پر گر رہا ہے۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ تو بڑی مسرت کا موقع ہے کہ آپ کا بھائی اتنی محبت رکھتا ہے، کہا اس پر نہیں رویا، آنسو اس پر آئے کہ جس طرح آج سر سے یہ آپ پانی چھلک چھلک کے چہرے پر گر رہا ہے، ایک وقت آئے گا نصرت حسین میں سر زخمی ہوگا، ان کا خون اسی طرح ان کے چہرے پر گر رہا ہوگا۔ وہی ابو الفضل عباس
جب کم سنی میں وہ وقت تھا کہ ہمارے آپ کے مولا سفر سے واپس آئے، جناب ام البنین اپنی گود میں ابو الفضل عباس کو لیے ہوئے آ گئی کہ چل کر آقا سفر پر تھے، آئے ہیں، ان کی گود میں بچے کو دے دیا جائے۔ جب گود میں امام ہے، حضرت امام ہے، اپنے امام کی، ہمارے امام کی گود میں جب دے دیا گیا حضرت ابو الفضل عباس کو، تو میں اس کو عرض کیا کرتا ہوں کہ ایک بڑی نفسیاتی بات ہے کہ ماں جب یہ دیکھتی ہے کہ اس کا بچہ اپنے باپ کی گود میں پہلی بار گیا ہے، تو شاید اکثریت یہی ہوتی ہوگی، سائیکالوجی یہی ہوتی ہوگی کہ بچے سے زیادہ بچے کے باپ کے چہرے پر نظر ہوتی ہوگی کہ دیکھیں اس بچے کو پا کر باپ کے چہرے پر کیا اثر ہے۔ اور جبکہ ام البنین یہ بھی جانتی ہیں کہ یہاں شادی ہو کر کیوں آئی ہے، اس لیے جب علی کی آغوش میں عباس کو دیا تو میرا دل کہتا ہے کہ سامنے کھڑے رہ کر علی کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ دیکھا ایک مرتبہ مولا نے اپنا چہرہ جھکایا، گود میں لیے ہوئے بچے کی چھوٹی چھوٹی کلائیاں باہر نکالی، ان کو چومنا شروع کیا، اور اب جو چہرہ بلند ہوا تو ام البنین نے دیکھا کہ آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ مولا کیا میرے بچے کے ہاتھوں میں، کیا میرے بچے کے ہاتھوں میں کوئی عیب پایا؟ نہیں ام البنین میں دیکھ رہا ہوں، سند دے دی گئی، ام البنین میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے بچے کے یہ کلائیاں، چھوٹی چھوٹی کلائیاں بازو نصرت حسین میں قطع کر دی جائیں گی، یہ ہے سند۔ وہی عباس میدان کربلا، آقا میدان میں جانے کی اجازت عطا ہو۔ بھیا اگر بھائی جانا ہی چاہتے ہو تو خیموں میں بچے پیاسے ہیں، کچھ سکینہ کے لیے پانی کا انتظام ہو جائے۔ خیموں کا منظر دوستو اور عزیزو، خیموں کا منظر یہ تھا جو اس وقت کے مطابق راویوں نے لکھا ہے کہ امام کی کم سن بچی سکینہ ایک سوکھا ہوا کوزہ ہاتھوں میں لیے ہوئے، کبھی اس خیمے سے اس خیمے میں، کبھی اس خیمے سے اس خیمے میں، اور چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں سوکھے سوکھے کوزے لیے ہوئے سکینہ کو گھیرے ہوئے ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ العطش العطش، پیاس پیاس پیاس۔ بچے جانتے تھے کہ اگر سکینہ نے اپنے چچا سے کہہ دیا، اگر سکینہ نے اپنے چچا سے کہہ دیا تو پانی آ جائے گا۔ ہاں اتنے میں در خیمہ سے ابو الفضل عباس کی آواز آئی، سکینہ! دوڑتی بھتیجی در خیمہ تک چلی، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ساتھ میں آئے۔ وہ ایک مرتبہ دیکھا سامنے حضرت ابو الفضل عباس، سکینہ تمہاری چھوٹی سی مشق کہاں ہے؟ اپنا مشکیزہ لے آؤ۔ سکینہ دوڑ کر گئی، مشکیزہ لا کے دیا۔ بچوں کے دل کو کتنی تسلی ہوئی ہوگی، بس اب عنقریب پانی آتا ہوگا، جا رہے ہیں عباس پانی لانے کے لیے، سکینہ کا مشکیزہ لے کر جا رہے ہیں۔ مجھے آگے عرض کرنے کی طاقت نہیں، میں اتنا کہوں ابو الفضل عباس گئے، مشکیزہ بھرا، پانی بھر کر چلے۔ جب واپس چلے ایک بازو قطع ہوا، دوسرا بازو قطع ہوا، مشکیزے کو سہارا دے کے چل رہے ہیں۔ جملہ سنیے گا، تنہائیوں میں بھی سوچئے گا، آنکھیں نم ہو جائیں گی۔ راوی نے لکھا کہ عباس کسی طرح چاہتے ہیں مشکیزہ خیموں میں پہنچ جائے کہ اتنے میں ایک تیر آیا، مشکیزے کا پانی بہا۔ عباس نے سر اٹھایا آسمان کی طرف، آواز دی، اللہم ان اطفال الحسین عطشان۔ خدایا خیموں میں حسین کے بچے پیاسے رہ گئے، بچے پیاسے رہ گئے۔ کسی نے بڑھ کے گرز کا وار کیا، عباس زمین پر آئے، آقا آخری سلام، حسین مقتل کی طرف آئے، عباس کو اٹھانا چاہا۔ صاحب اسرار الشہادہ نے لکھا، آقا میری لاش نہ اٹھائیے، نہ اٹھائیے، دشمن سمجھ لے گا۔ عباس اٹھ گیا، آپ پر چاروں طرف سے حملہ کر دیں گے۔ صاحب ریاض نے لکھا، صاحب اسرار الشہادہ نے لکھا، آقا میری لاش خیمے میں نہ لے جائیے گا، سکینہ سے شرم آتی ہے، سکینہ سے شرمندہ ہو۔ علم لیا، خیمے تک آئے،
بچوں آؤ، عباس کا عالم ہاتھوں میں لے